جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو کلپ بنائی تھی کہ وہابیوں کے خطرناک منصوبے پارٹ 1، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں یا اس کو دیکھنے کے بعد اس کو دیکھیں، انشاءاللہ دونوں پارٹ دیکھیں گے تو آپ کو بات مکمل سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان جب پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، خاص طور پر مسلمان نوجوان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو مسلمان آج یہاں پر غریبی کی وجہ سے پریشان ہو کے یا اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے، تو ہوتا کیا ہے، دنیا کی دولت تو وہ کما کے آتا ہے لیکن دین کی دولت وہ گما کے آتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان سلامت رکھتے ہوں گے یہاں سے، ورنہ ہوتا کیا ہے، یہاں سے جو سادہ لوگ نوجوان جاتا ہے یا کچھ پڑھا لکھا بھی ہو تو وہ جاتا ہے، پیسہ تو کما کے آتا ہے، لیکن وہاں کی مذہبی فضا میں زندگی گزارنے کے بعد جو وہابیوں کی ہوتی ہے ان میں رہنے کے بعد آ کر وہ یہاں پر الگ الگ باتیں کرتا ہے، یعنی دنیا کی دولت کماتا ہے، دین کی دولت لٹا کے آتا ہے، اور وہ نوجوان کہتا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے کہ بھائی سعودی عرب جو اسلام جو وہاں سے پھیلا ہے، مکہ اور مدینہ سے اسلام پھیلا ہے، نہ وہاں پر فاتحہ ہے، نہ وہاں پر سلام ہے، نہ وہاں پر 11ویں ہے، نہ وہاں پر 12ویں ہے، نہ وہاں پر عرس ہے، نہ وہاں پر پھول ہے، نہ چادر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام وہاں سے پھیلا، یہ ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، بر صغیر میں یہ کیا ہے، لہذا وہاں نہیں ہے تو یہاں تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ لہذا وہاں جو جائز ہے، وہاں جو ہے وہی کرو، وہاں جو چیز نہیں ہے یہاں پہ مت کرو، وہ نوجوان، وہ مسلمان یہاں پر آ کر کہتا ہے۔ تو میں اپنے ان سنی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم سے اگر کوئی وہابی بدعقیدہ یہ اس قسم کا سوال کرے کہ سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا تو تم یہاں پر یہ کیوں کرتے ہو، آپ بھی ان کو جواب یہ دو، اور میں ان غیر مقلدوں سے، یعنی جو غلطی سے وہابیوں کے قریب ہو گئے ہیں، میں ان سے بھی پرخلوص گزارش کروں گا کہ آپ اس کو دیکھیے۔ بات دراصل یہ ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سعودی عرب کو دیکھنا ہے، آج کے سعودی عرب کو مت دیکھو۔ تاریخ یہ ہے، سعودی عرب کی تاریخ یہ ہے، اسلامی تاریخ یہ ہے کہ آج جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں اس کو پہلے حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ سعودی عرب کو مکہ، مدینہ، بحرین، قطر، یہ جو مختلف ریاستیں ہیں ان کو ملا کر حجاز مقدس کہا جاتا تھا، لیکن ان وہابیوں نے 1925 عیسوی میں سعودی عرب پہ قبضہ کیا اور اس کا نام بدل کر، حجاز مقدس سے نام بدل کر اس کا نام سعودی عرب رکھا، اور آج جو ریاض نامی جو صدر مقام ہے سعودی عرب کا، اس کا پہلے نام تھا نجد، نام تھا اس کا، لیکن آج اس کا نام ریاض رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ سعودی عرب نام کب سے پڑا؟ 1925 عیسوی کے بعد پڑا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 1925 عیسوی میں سعودی عرب پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر یہ مراسم معمولات اہل سنت، مراسم اہل سنت پر پابندی ہو گئی ہے، ورنہ دیکھنا ہے سعودی عرب کو آج سے 100 سال پہلے، یعنی 1925 عیسوی سے پہلے آپ دیکھو سعودی عرب کو، وہاں پر فاتحہ بھی ہوتا تھا، سلام بھی ہوتا تھا، 11ویں 12ویں، خیر مختصر یہ جتنے معمولات اہل سنت ہیں ان سب پر وہاں پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن جب سے 1925 عیسوی پر وہابیوں نے قبضہ کیا ہے سعودی عرب پر، طاقت کی بنیاد پر وہاں پر ان معمولات اہل سنت کو روکا گیا ہے، پابندی عائد کی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہذا میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پر
मुसलमानों पर मक्का और मदीने में रहने वाले नजदी वहाबियों की इताअत ज़रूरी नहीं है। वहाँ के जो खबीस वहाबी हैं उनकी इताअत हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, तो पता चला मक्का और मदीना में जो वहाबी रहते हैं उनकी इताअत हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। वरना ऐसे कई आशिकाने रसूल हैं मक्का में मदीना में, कई आशिकाने रसूल अहले सुन्नत वल जमात के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में फातिहा भी कर रहे हैं, सलाम भी पढ़ रहे हैं, 11वीं भी कर रहे हैं, 12वीं भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के डर की वजह से अलानिया वो नहीं कर पाते। क्योंकि अलानिया तौर पर अगर वहां पर सऊदी अरब में कोई मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, कानून के शिकंजे में उसे कस दिया जाता है। इसीलिए डर के मारे अलानिया नहीं करते। वरना आज भी बेशुमार लोग सऊदी अरब में अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, मामूलात अहले सुन्नत और मरासिम अहले सुन्नत पर अमल पैरा हैं। मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम की प्यारी दीवानों, तो लिहाजा जैसे एक मिसाल दूं मैं आपको, अब कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें हुकूमत की जानिब से आज लॉकडाउन आयद किया गया है। अब तो खत्म हो गया है, लेकिन जिस पीरियड में लॉकडाउन आयद किया गया था, अगर कोई उस वक्त ये करे कि अगर हिम्मत हो तो अब तुम बाहर निकल के बताओ, जिस वक्त लॉकडाउन होता है उस वक्त हिम्मत हो तो बाहर निकल के बताओ, तो लोग कहेंगे कि बेवकूफ हो, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन आयद किया गया है, ऐसे में कोई घर से कैसे निकलेगा, निकलेंगे तो पकड़ लेंगे। तो यही मिसाल है कि उस वक्त आज इस वक्त सऊदी अरब में मामूलात अहले सुन्नत मरासिम अहले सुन्नत पर पाबंदी आयद की गई। वहां की हुकूमत ने ताकत की बुनियाद पर पाबंदी रखी है, इसीलिए वहां पर ये नहीं होता। अगर देखना है सऊदी अरब को 100 साल पहले देखो, वहां पर सब अहले सुन्नत के मामूलात पर अमल होता था। लिहाजा हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करना जरूरी है। मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये बात दरअसल ये बात ये है कि वहां पर जो जायज है यहाँ पर जायज, वहां पर जो नाजायज यहाँ पर नाजायज, ये सवाल जाहिलाना है। अगर वहां पर जो जायज है यहाँ पे जायज हो, तो आज तो मक्का सऊदी अरब में आज फिल्मी थिएटर्स खुल रहे हैं, डांस के बार खुल रहे हैं, जुब्बे खाने खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं, हत्ता कि वहां पर शिर्क का अड्डा मंदिर भी कायम हो गया है अबू ज़हबी में। तो क्या वो जायज है? नहीं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में नाच गाना बाजा जुबा ये सब हराम है, लेकिन वहां पर अब ये अड्डे खुल रहे हैं, लिहाजा वहां पर जायज है। वहां पर जो अड्डे खुल रहे हैं, अरे मक्का और मदीना में ये खुल रहे हैं बोल हम यहां खोलेंगे? नहीं। कुरान हदीस में जो चीज नाजायज है हिंदुस्तान में भी नाजायज, सऊदी अरब में भी नाजायज। कुरान हदीस में जो जायज है हिंदुस्तान में भी जायज है और मक्का मदीना में सऊदी अरब में भी जायज है। तो मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, तो वहां सऊदी अरब का हाल तो ये हो गया है। आज वहाबी उलमा ये कहते कहते थकते नहीं कि वहां पर कुरान और सुन्नत की हुकूमत है, कुरान और सुन्नत की हुकूमत है। अभी 2 दिन पेशतर मैंने यूट्यूब पे देखा कि आज मदीना मुनव्वरा में 10 फिल्मी थिएटर खुलने का प्लान कर ली है वहां की गवर्नमेंट ने। तो बताओ मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, वो मदीना मुनव्वरा जहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वहां की नजदी हुकूमत 10 फिल्मी थिएटर खोलने का प्लान बना रही है। तो क्या ये जायज है? नाजायज और हराम है, लेकिन वहां पर हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, कल वीडियो तवील हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो कुरान और सुन्नत में जायज है वो हर जगह जायज है, जो कुरान और सुन्नत में नाजायज है वो हर जगह नाजायज है। मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, तो मैं अब उन वहाबी उलमा से वहाबियों से कहता हूं कि मामूलात अहले सुन्नत पर, मरासिम अहले सुन्नत पर, हर चीज पर कुरान हदीस की दलील मांगने वालों, तुम्हें इनकी दलील कहां से मिल गई? आज जो सऊदी अरब में जो खुराफात हो रही हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं, जुबे खाने खुल रहे हैं, इन खुराफात की दलील तुम्हें कहां से मिल गई? क्या कुरान और सुन्नत में इसका सबूत है? नहीं, कतई नहीं है, लेकिन नाजायज हराम है, लेकिन वहां पर हो रहे हैं। मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, तो मैंने जो तौसीफुर रहमान की पहली क्लिप में हदीस सुनाई थी कि उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि ऐ अली जाओ, जो भी ऊंची खबर दिखे तोड़ दो, जिस पर तस्वीर हो उसे तोड़ दो। इस हदीस को दलील बनाकर नजदी वहाबियों ने सहाबा कराम के, हजारों सहाबा कराम के मज़ारात को जमीन पर बुलडोजर चला के उन्हें बराबर कर दिया, उन मज़ारात पर बुलडोजर चला के बराबर कर दिया। मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों,
تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک توصیف الرحمان نے پیش کی اور ہر وہابی یہی پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا کہ اونچی خبروں کو، تصویر والی خبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ بدبختو یہ حدیث مسلمانوں کی خبروں کے تعلق سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کافروں کی خبروں کو توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا، کیونکہ کافر اپنی خبروں پر تصویریں لگایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر واضح حکم ہے کہ جس خبر پر تصویر ہوتے برابر کر دو، تو یہ مسلمانوں کی خبریں نہیں، کافروں کی خبریں تھیں جن کو توڑنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ ورنہ اگر تم رٹ لگاؤ گے کہ نہیں مسلمانوں کی خبروں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ کون سے صحابی کی مزار مبارک ہے جس کو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو توڑنے بھیجا تھا، اور حضرت علی نے کس صحابی کی مزار کو توڑا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ حدیث ہے کافروں کی خبروں کو توڑنے کے بھیجنے کی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خبروں کو توڑنے کا حکم ہے۔ اس حدیث کو آڑ بنا کر انہوں نے اہل بیت اطہار کے اور صحابہ کرام کے مزارات پر بلڈوزر چلا کے انہیں زمین برابر کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ان وہابیوں کا خطرناک منصوبہ یہی ہے، صحابہ کرام کے مزارات کو ڈھانے کے بعد، اہل بیت اطہار کے مزارات کو ڈھانے کے بعد اصل منصوبہ یہ ہے کہ روئے زمین پر اولیاء کرام کے جتنے مزارات ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، انہیں منہدم کر کے زمین برابر کر دیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو جس قوم کے نزدیک اہل بیت اطہار کی مزاروں کا کوئی ادب نہ ہو، صحابہ کرام کی مزارات کا کوئی ادب نہ ہو اور انہیں ڈھا دے، تو اولیاء کرام کے مزارات کو ڈھانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اسی طرح پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مردوں سے لے کر جاہل خواتین تک یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ بکواس کر رہی ہیں، انہیں زمین برابر کر دو، زمین دوست کرنے کا حکم ہے، یہ جاہلوں کا کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ نجدی وہابی مسجد نبوی میں جو بھی مسلمان، جو بھی عاشق رسول جاتا ہے، مسجد نبوی میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جانب چہرہ کر کے ٹھہرتا ہے، تو وہاں کے بدبخت وہابی متبع آتے ہیں اور اس مسلمان کا چہرہ جالی مبارکہ سے پلٹا کر قبلے کی جانب کرتے ہیں کہ جالی کی جانب منہ نہ کرو، یہ شرک ہے، اور قبلے کی جانب اسے پلٹا کر کہتے ہیں کہ دعا کرو، قبلہ ادھر ہے۔ بدبختوں کو یہ بھی نہیں معلوم، علماء فرماتے ہیں کہ نماز کا قبلہ سمت کعبہ ہے، یعنی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن دعا کسی سمت میں بھی چہرہ کر کے کرو، اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، کپٹ ہے، اس کی وجہ سے مجبوراً عاشقان رسول کو حضور کے روضے کی جانب چہرہ کر کے بھی ٹھہرنے نہیں دیتے، اور شرک کا ایک جاہلانہ نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایسے لوگوں سے ایمان بچانے کی ضرورت ہے، خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو ایسے خبیث وہابیوں سے بچا کر ان کا ایمان بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے میں آپ مدد کریں، کیونکہ اچھی بات کا آگے پہنچانا بھی صدقے جاریہ ہے۔ لہذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس کے مطابق میری کوشش ہو کہ نئے ویڈیو کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور دور حاضر کے ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔